بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، آج میں پھر حاضر ہوں اپنے اگلے نئے سبق کے ساتھ، جو کہ آج ہمارا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کی تصحیح ہم نے آپ کو مکمل کروا دی تھی۔ آج ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کن چیزوں کا خیال کریں، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ دوستو، چلتے ہیں سبق کی جانب، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ جو میرے دوست مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نیا سبق ملتا رہے۔ تو دوستو، چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے جب باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں کہ ہم کون سے وقت کی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اس کا دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تب بھی، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی، لیکن اگر امام کے پیچھے ہیں تو پہلے امام کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد ہم کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے۔ تو اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہم اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر ہم یہاں سے یہاں سے شروع کرتے ہیں، ثنا سبحانک، ثنا سے نہیں، یہ اس کا نام ہے، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تب بھی ہم نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم شروع کریں گے اور ولا الہ غیرک پر جا کر خاموش ہو جائیں گے اگر امام کے پیچھے ہیں۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم آگے بھی شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پوری پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد ہم آہستہ سے آمین کہیں گے، اور اگر امام مکمل کرے گا سورۃ الفاتحہ تب بھی ہم آہستہ سے آمین کہیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم سورۃ اخلاص پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص کو یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہم ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم صورت مکمل کر لینے کے بعد ہم تکبیر کہیں گے اللہ اکبر۔ اگر امام نے قرات کی ہے اور امام رکوع میں جانے لگا ہے تو تب ہم پیچھے سے، پہلے امام کہے گا اللہ اکبر، بعد میں ہم آہستہ سے کہیں گے اللہ اکبر، اور رکوع کی طرف ہم چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ پھر ہم اس کے اندر 3 یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم یعنی رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ اگر ہم اکیلے ہیں تب بھی، اگر امام کے پیچھے ہیں تب بھی ہم اس چیز کو مکمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہم کہیں گے ربنا لک الحمد۔ مقتدی یعنی اگر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں امام کے تو ہم صرف ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے سب سے پہلے ہم رکوع سے اٹھیں گے تو ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور یہ تحمید بھی کہیں گے ربنا لک الحمد۔ پھر ہم سجدے کے لیے جانا شروع ہوں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں گے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اور سجدے کے اندر ناک جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹکی رہے۔ پھر ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی۔ اگر ہم امام کے ساتھ ہیں تو امام تکبیر کہتا ہوا جائے گا، ہم بھی پیچھے سے آہستہ سے تکبیر کہتے ہوئے امام کے ساتھ جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور 3 اور پھر یہ 5 یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرے سجدے کے لیے دوسرے سجدے کی تسبیح، پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگلی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو بعضے وہاں پر ہمارے دوست یہ بھول جاتے ہیں، وہ بغیر بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کو شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام نے پڑھنی، آپ خاموش کھڑے رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی صورت ملائیں گے تب بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اسی طرح رکوع اور سجدے کی تسبیحات، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھ چکے ہیں تو پھر آپ التحیات پڑھیں گے، یہاں سے التحیات سے شروع کریں گے، اور پھر آپ درود پاک پڑھیں گے التحیات مکمل کر لینے کے بعد۔ لیکن جب ہم التحیات پڑھتے ہوئے اس اشہد اللہ پہ آئیں گے، یہ شہادت والا کلمہ شروع کریں گے، تو ہم اپنی انگلی دائیں ہاتھ کی جو انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے اور اس کے ساتھ والی اس انگلی کو ایسے ہی حلقہ بنا کر 3 انگلیوں کو اکٹھا کر کے ایسے
اوپر کی طرف بلند کریں گے اشہدو پہ آ کے، اور اللہ پہ جا کے ہم اپنی انگلی کو نیچے کر دیں گے۔ اشہدو اللہ پہ جب کہنا شروع کریں گے تو انگلی اونچی کریں گے، اور اللہ پہ انگلی نیچے کر لیں گے، اور یہ مکمل کریں گے۔ اس تحیات کے مکمل عبدہ و رسولہ تک مکمل کر لینے کے بعد اگر ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اگر ہم 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز پڑھیں۔ یہاں پر ایک چیز کا خیال کیا جائے گا، فرض نماز کی جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم تیسری رکعت یہاں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ، جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ یہاں پر خیال رہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، لیکن جو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس کے اندر ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں ظہر کی یا عشاء کی غیر موقدہ سنتیں، جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یا نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم نماز پڑھیں گے اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ پھر ہم التحیات مکمل کر لینے کے بعد پھر ہم درود پاک شروع کریں گے، درود شریف مکمل کی جائے گی۔ درود پاک مکمل کر لینے کے بعد پھر اس کے بعد یہ دعا یا کوئی اور جو دعا آپ کو بہتر یاد ہو، اللہم انی ظلمت نفسی یا ربنا آتینا، کوئی بھی دعا، یہ دعا جو عام پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، درود شریف کے بعد یہ دعا ساتھ ملا لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یوم یقوم الحساب تک کہنے کے بعد پھر ہم پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن اگر ہم امام کے پیچھے ہیں تو یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم امام کا انتظار کریں گے، لیکن اگر امام پہلے سلام پھیر دے اور ہماری دعائیں مکمل نہ ہوں تو پھر ہم امام کے ساتھ، لیکن پہلے امام سلام پھیرے گا دائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام جب دوسری طرف منہ کرے گا السلام علیکم، تو پھر ہم پہلے دائیں طرف پھیریں گے، پھر اس کے بعد ہم بائیں طرف، یعنی پہلے امام جب دائیں طرف پھیرے گا تو ہم فوراً سے نہیں پھیریں گے، ہم تھوڑا انتظار کریں گے، جب امام دوسری طرف سلام پھیرے گا تو پھر ہم پہلی طرف پھیریں گے اور بعد میں دوسری طرف۔ دوستو یہ تھا طریقہ کار نماز کا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیا کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور ان لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں جو نماز، قرآن یا کلمے جن کے درست نہیں ہیں یا ٹھیک کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں۔ ملے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔